طوفان الاقصی بابرکت اتحاد۔ ساری دنیا طوفان الاقصی کی صداؤں سے گونج رہی ہے۔ اس طوفان نے فرقہ وارانہ تفریق اڑا کر رکھ دی ہے۔ فلسطینیوں پر جاری صہیونی ظلم و ستم کا چرچا چاروں اور ہو رہا ہے۔ سارے اسرائیل میں سائرن گونج رہے ہیں اور ظالم صہیونی زیر زمین پناہ گاہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ حماس کی حمایت ایران کر رہا ہے۔ اسی طرح لبنان کے حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر گولہ باری شروع کر دی ہے اور شاطر امریکی ہکا بکا دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ طوفان الاقصی کی گونج ساری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پہلی بار مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم OIC نے بھی اسرائیل کو نہتے فلسطینیوں پر مظالم بند کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں جاسوسی کا مضبوط ترین نظام اور سب سے بڑی فوجی طاقت ہونے کا دعویٰ بے نوا ثابت ہوا۔ غزہ میں ہزاروں جاں بازوں کے آپریشن طوفان الاقصی کے بارے میں اسے کوئی خبر نہ مل سکی۔ اسے فوجی اور جاسوسی نظام کے ساتھ ساتھ آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم کی شکست بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ طوفان الاقصی کے پہلے مرحلے میں جب بیک وقت 2200 راکٹ اور میزائل چلائے گئے تو آئرن ڈوم کا دفاعی نظام زمیں بوس ہو گیا۔ اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ بجلی، پانی، خوراک، ادویات اور پیٹرول ڈیزل ہر چیز پر پابندی لگا دی ہے۔ یہودیوں نے پاگل پن کی انتہا کر دی ہے۔ عالمی طاقت نے اس ظلم پر خاموش ہے، جبکہ فرانس نے تو اسرائیل کے خلاف مظاہرے کرنے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ اسرائیلی یہودیوں کو حماس کے کامیاب حملوں کے بعد جرمن نازی بہت یاد آ رہے ہیں۔ سابق اسرائیلی صدر نے کہا ہے کہ ایرانی ہمارے دشمن ہیں۔ حماس، اسلامی جہاد اور حزب اللہ یہ سب نازی جرمنی کی طرح صہیونیوں کے دشمن بن چکے ہیں۔ سعودی عرب نے اسرائیل سے ہر قسم کے مذاکرات ختم کر دیے ہیں۔ بظاہر سعودی عرب اب کسی طور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ سعودی عرب نے امریکہ کو دو ٹوک پیغام پہنچا دیا ہے کہ اگر لڑائی جاری رہی اور اسرائیل نے فلسطین پر وحشیانہ بمباری جاری رکھی تو سعودی عرب کے لیے زیادہ دیر غیر جانبدار رہنا ممکن نہیں رہے گا۔ اسی طرح پاکستان پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ از خود ختم ہو گیا ہے۔ رجب طیب اردوان نے مدتوں پہلے کہا تھا کہ اگر ہم بیت المقدس سے محروم ہوئے تو مدینہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ اگر مدینہ ہاتھ سے نکل گیا تو مکہ کو بھی نہیں بچا پائیں گے۔ اگر ہم نے مکہ کھو دیا تو کعبہ سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ مت بھولو، بیت المقدس کا مطلب استنبول، اسلام آباد، جکارتہ ہے۔ مدینہ منورہ کا مطلب قاہرہ، دمشق اور بغداد ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کا مضبوط ترین جاسوسی نظام اور سب سے بڑی فوجی طاقت کا دعویٰ ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے۔ غزہ میں ہزاروں جاں بازوں کے آپریشن طوفان الاقصی کے بارے میں اسے کوئی خبر نہ مل سکی۔ مشرق وسطیٰ میں صہیونیوں کے بڑھتے قدم روکنے کے لیے مسلم ممالک کے اختلافات کی لکیر مٹ چکی ہے۔ فلسطین کے زخموں پر مرہم رکھنے اور ناجائز ریاست کے راستے میں ڈٹ جانے والوں نے نئے منظرنامے میں رنگ بھرنے شروع کر دیے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین پر نئے اسلامی لشکر تشکیل پا رہے ہیں۔ نئی صف بندیاں ہو چکی ہیں، نئے اتحاد بن چکے ہیں، دوستوں اور دشمنوں کی تقسیم واضح ہو چکی ہے۔ حزب الشیطان کے مقابلے میں حزب اللہ کھل کر میدان میں آ چکی ہے۔ مسلم اتحاد دو دھاری تلوار بن چکا ہے۔ شیعہ سنی بازوئے شمشیر زن کا مطلب صہیونی دشمنوں کی شکست ہے۔ شیعہ شناخت رکھنے والی حزب اللہ اور سنی العقیدہ فلسطینی حماس نے 2022 میں اسرائیل کو مشترکہ دشمن قرار دیا تھا۔ حزب اللہ اور حماس کے رہنماؤں نے پاکستان اور عرب ممالک میں سفارتی تعلقات استوار کرنے کی کوششوں پر غور و خوض کیا تھا۔ حماس کے سیاسی قائد اسماعیل عبدالسلام احمد ہانیہ کا عین الحلوہ ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا تھا۔ ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت پر اسماعیل ہانیہ نے انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں شہید فلسطین قرار دیا تھا۔ اسماعیل ہانیہ کی حزب اللہ کے قائدین سے ملاقاتوں پر گرم جوشی دیدنی تھی۔ عین الحلوہ کا مطلب میٹھے پانی کا قدرتی چشمہ ہے۔ یہ لبنان میں فلسطینیوں کے سب سے بڑی مہاجر پناہ گاہ ہے۔ 70,000 فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 1,20,000 ہوئی۔ المیتہ و میتہ کے نام سے جنوبی لبنان میں ایک گاؤں ہے جس کے مغرب میں مہاجر کیمپ قائم ہے۔ حزب اللہ کے زیر اثر سمجھے جانے والے ٹیلی ویژن المنار کے مطابق حزب اللہ کے قائد سید حسن نصر اللہ اور حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ نے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے محور کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطین، لبنان اور خطے میں ہونے والی پیش آئے رفت پر بات کی اور مسئلہ فلسطین کے لیے خطرات پر غور کیا۔ اس میں اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک اور پاکستان کے تعلقات کی بحالی کے منصوبوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ حزب اللہ بنیادی طور پر جہاد کونسل کی شاخ ہے۔ یہ لبنانی پارلیمان میں مزاحمتی دھڑے کی سیاسی شاخ ہے۔ 1992 میں عباس الموصوی کی وفات کے بعد سے سید حسن نصر اللہ نے سیکرٹری جنرل کے طور پر اس کی قیادت سنبھالی۔ عباس الموصوی کو 1992 میں اسرائیل نے شہید کر دیا تھا۔ حزب اللہ کو نہ صرف یورپی یونین بلکہ عرب لیگ بھی دہشت گرد قرار دیتی ہے۔ حزب اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لبنان کے ان علماء کے ذہن کی تخلیق ہے جنہوں نے نجف سے تعلیم پائی تھی۔
اس کی تشکیل آیت اللہ خمینی کے ایرانی انقلاب کی طرز پر کی گئی تھی۔ 1985 میں حزب اللہ کے منشور میں بیان کردہ اہداف میں لبنان کی سرزمین سے امریکہ، فرانس اور ان کے اتحادیوں کو نکال باہر کرنا اور استعمار سے ارض لبنان کو پاک کرنا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں اتحاد کی کروٹ نے اس خطہ قدیم اور جدید کی درون خانہ بے چینیوں کو منکشف کر دیا ہے۔ حماس، جسے عربی میں حرکت المقاومت الاسلامیہ یا اسلامی مزاحمتی تحریک کہا جاتا ہے، فلسطین کے راسخ العقیدہ سنی مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کے دعوت و تبلیغ اور سیاسی شعبہ جات بھی قائم ہیں، لیکن اصل شناخت اس کا عسکری شعبہ ہے۔ کتاب الشہید عز الدین القسام سے معروف حماس کی شاخ شہید عز الدین القسام کے نام پر ہے، جسے القاسم بریگیڈ کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا بنیادی نشانہ یہی القاسم بریگیڈ تھا، جو مغربی کنارے میں اپنے ٹھکانوں سے منصوبہ بندی اور کارروائیاں کرتا تھا۔ صہیونیوں کی تمام تر کارروائیوں کے باوجود غزہ کی پٹی میں اس کی موجودگی نے دشمن کو مدتوں پریشان کیے رکھا اور اس علاقے کو چھاپا ماروں کے مضبوط گڑھ کی مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مروان عیسیٰ حماس کے عسکری ونگ کے سربراہ ہیں، جنہوں نے 2012 میں احمد الجبری المعروف ابو محمد کی شہادت کے بعد یہ ذمہ داری سنبھالی تھی۔ ابو محمد نے غزہ کی پٹی کے ٹیک اوور کی وجہ سے شہرت پائی۔ ان کی کارروائیوں کی وجہ سے صہیونیوں کے قدم وہاں ٹک نہیں پائے۔ 2006 میں ایسی ہی ایک کارروائی میں اسرائیلی فوجی گلاد شیلڈ پکڑا گیا۔ ابو محمد کے دور میں انہوں نے ہتھیاروں کی تیاری میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ کون کس کے ساتھ ہے، کس لیے ہے اور کیا مقاصد ہیں، اب اس میں شک نہیں رہا۔ مفادات اور کردار پوری ملت کے سامنے عیاں ہو چکے ہیں۔ شیعہ سنی اتحاد امت اسلامیہ کے لیے نیک فال ہے، پاکستان کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔